تو میرا عزیز دوستو، آج قرآن سے ایک مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصلاح، بندہ جب اپنی اصلاح کرے تو گویا کہ وہ قرآن کریم فرقان حمید کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ پہلے اپنی اصلاح کرے، اور جب اپنی اصلاح، اپنی غلطی کو درست کرے تو آپ زمانے کی اصلاح کریں گے تو بہت اچھا کام ہے۔ یہ تو جو ہے ثواب کا کام ہے کہ آپ اپنی اصلاح کے بعد پھر امت مسلمہ کی اصلاح کر رہے ہوں، لیکن بندہ پہلے اپنی اصلاح کی طرف آئے۔ اور آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ جب بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اس سے کیا عطا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا، اے کافرو، یہ جو تم 360 پتھر کے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو یہ غلط راستہ ہے، یہ فساد والا راستہ ہے، گمراہیت والا راستہ ہے۔ آقا نے فرمایا آؤ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اور میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حضور اصلاح فرما رہے ہیں نا، غلط راستے سے ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، گمراہ راستے سے ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اصلاح ہے۔ اب جن لوگوں نے اصلاح کو قبول کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہوں نے محبوب کی اصلاح کو قبول نہ کیا تو وہ جب اللہ کی بنائے ہوئی زمین پر چلتے ہیں تو یہ زمین ان پر غصہ کھاتی ہے، زمین بھی ان پہ جلال والی ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے حضور کی اصلاح کو قبول کیا، حضور کی اصلاح کرنے کو قبول کیا اور اپنی اصلاح کی اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو خدا کی قسم یہ زمین تو کیا، ان پر اب جنت کی زمین بھی ناز کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کہنے پر اپنی اصلاح کی ہے اور ہدایت کے راستے پر آ گئے، گمراہیت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس اذ رأیناہ یضحک، ایک دن حضور ہمارے درمیان موجود تھے کہ ہم نے دیکھا یضحک، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ اور آپ کمال دیکھیے، صحابی کہتے ہیں بدت ثنایاہ، ایسے مسکرائے کہ محبوب کے جو آگے کے دانت ہیں یہ آگے کے دانت ظاہر ہو گئے۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اذ ضحک یتلیل الجدر، جب بھی محبوب کریم مسکرایا کرتے تھے تو حضور کے دانتوں سے نکلنے والا نور جو ہے وہ دیواروں پر پڑا کرتا تھا، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا نوری بنایا ہے میرا عزیز دوستو کہ محبوب اگر اندھیری رات میں آ جائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے میں محبوب کے چمکتے چہرے کی روشنی میں گھومی ہوئی سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی، اور محبوب اگر صحابہ کے سامنے مسکرا دیں تو حال یہ ہو کہ یتلیل الجدر، محبوب کے منہ سے نکلنے والا، دانتوں کی کھڑکیوں سے نکلنے والا جو نور ہے اس کا عسق صحابہ کرام علیہم الرضوان دیواروں پر دیکھا کرتے تھے۔ تو میرے امام نے اسی بات پر کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عقیدہ تو اس درجے کا ہے کہ صرف آپ نہیں بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو بدت ثنایاہ، محبوب کے ثنایا کہتے ہیں آگے کے ظاہری دانت، محبوب کے جو آگے کے دانت ہیں یہ ظاہر ہونے لگے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دانتوں کو دیکھا۔ اب محفل کے اندر اکثر اوقات جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ پوچھی جاتی تو پہل کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض گزار ہوئے ما اضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ابی انت و امی، محبوب میرا باپ اور ماں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں، آپ کیوں مسکرائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی مسجد کا امام یا خطیب اچانک مسکرا دے تو آپ مسجد کے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ آخر امام مسکرائے کیوں ہیں، آخر یہ جو خطیب آیا ہے یہ مسکرایا کیوں ہے، آخر اس کو اس مسجد میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ جو مسکرا رہا ہے۔ آپ یہاں پر مسکرانے کا سبب تلاش کریں گے، میرے مسکرانے کی وجہ تلاش کریں گے کہ یہاں میرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آس پاس ملاحظہ کر لیا کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں پر تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر مسکرانے کا کوئی سبب موجود ہی نہیں تھا، کوئی وجہ ہی موجود نہ تھی، اس لیے صحابہ سوال کر کے عقیدہ صحابہ قیامت تک کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی شان خدا کی قسم یہ ہے کہ یہ بیٹھے تو فرش پر ہوتے ہیں لیکن ان کی نگاہیں عرش الہی پر ہوا کرتی ہیں، یہ جہاں بیٹھ کر وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے کہ اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔
یہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضرت عمر فاروق پوچھے ما اضحک یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں مسکرائے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بیٹھے یہاں ہیں دنیا میں اور کیا فرما رہے ہیں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں، مستقبل ابھی جو آنے والا منظر ہے وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ منظر کیا ہے؟ کہا دو بندے اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل موجود ہیں اور ایک بندہ دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھگڑ رہا ہے، مقدمہ پیش کر رہا ہے اور اللہ سے عرض کر رہا ہے مولا اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا ہے، میں مقتول ہوں، یہ میرا قاتل ہے، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ اللہ ان سے فرمائے گا بتاؤ کیا بدلہ لینا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ ان سے کہے گا کہ اس کی نیکیاں تو تب تجھے دوں کہ جب اس کے پاس کوئی نیکیاں ہوں، تجھ سے پہلے نہ جانے جتنوں کو اس نے قتل کیا ہے وہ اس سے بدلہ لیتے ہوئے اس کی نیکیاں لے جا چکے ہیں، نامہ اعمال بالکل زیرو ہے، خالی ہے، اب بتا کس طرح سے بدلہ لینا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ اب دیکھیں میرے آقا کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی یہ بات سن کے اب اللہ فرمائے گا فانظر الی الجنہ فانظر الی الجنان، اللہ فرمائے گا دیکھ اس جنت کی طرف۔ وہ بندہ جنت کی طرف دیکھے گا، جب جنت کی طرف دیکھے گا تو جنت کے محلات بھی دیکھ رہا ہے، جنت کے باغات بھی دیکھ رہا ہے، جنت کی شان و شوکت دیکھ رہا ہے، اتنا محو ہو گیا کہ اپنا جھگڑا بھول گیا، اب وہ قتل ہوا تھا اس بات کو بھول گیا، وہ بدلہ لے رہا تھا اس بات کو بھول گیا، جنت کے مناظر میں کھو گیا اور پھر پوچھنے لگا اے میرے مولا لی ای نبی ھذا، یہ کس نبی کے لیے تو نے بنائی ہے؟ ولی ایا ولا ایا صدیق ھذا، یا کسی صدیق کے لیے ہے، ولا ایا شہید ھذا، یا پھر کسی شہید کے لیے ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس سے فرمائے گا کہ ھذا لمن اعطى الثمن، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کرے۔ ابھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوئی، جو اس کی قیمت ادا کرے گا ہم یہ جنت اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اب وہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا اس کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ اس سے کہے گا انت تملکہ، اس کی قیمت تیرے پاس ہے۔ وہ بندہ کہے گا مولا اس کی قیمت میرے پاس کیا ہے؟ تو میرے آقا مسکرانے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا بعفوک عن اخیک، اس کی قیمت یہ ہے کہ برابر میں بیٹھا جو تیرا بھائی ہے تو اس کو معاف کر، اللہ یہ جنت تجھے عطا فرما رہا ہوگا، اس کا مالک تجھے بنا رہا ہوگا۔ تو میرا عزیز دوستو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا رحم کر رہا ہے، کتنا کرم کر رہا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توجہ کو جنت کی طرف کیا اور اس کو کہا کہ تو ذرا اس سے بھی اعلیٰ جو نعمت ہے، تیرے بدلے سے بھی اعلیٰ جو جزا ہے ذرا اس کی طرف دیکھ، اگر وہ جزا تجھے مل جائے تو تو کیا اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہے؟ وہ کہے ہاں میرے مولا میں اس کے بدلے معاف کر سکتا ہوں، کون انکار کرے گا ایسی اعلیٰ قسم کی جنت کے بدلے؟ تو میرا عزیز دوستو اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کیجئے۔ میرا عزیز دوستو آپ خود نماز نہ پڑھیں اور زمانے کو نمازی بنانے چلے گئے، آپ خود داڑھی نہ رکھیں اور زمانے کو داڑھی رکھوا رہے ہیں، آپ خود سنت رسول اللہ پہ آپ کا عمل نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام سنت رسول اللہ پہ عمل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح ہو، اپنی غلطی دور ہو، اپنا جو گمراہیت کا راستہ ہے اسے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اور پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ اٹھائیں صحابہ کرام کا اصلاح کا انداز کیا ہے، ان کا اپنی اصلاح اور دوسروں کا اصلاح کا انداز کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو اپنی اصلاح تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم دوسرے کی اصلاح بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ اصلاح کیا ہونی ہے اس کی تو دلاداری ہو جاتی ہے، ہم اس کو گالیاں تک بک دیتے ہیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی دلاداری کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ مسجد کا امام ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے جھاڑ دیا کرتے ہیں جیسے کوئی گلی میں گھومتا ہوا کوئی عام لڑکا ہے، آپ کی نمازوں کا معاملہ ہے، مؤذن صاحب ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کی اصلاح کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ایک نائب امام ہے، امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے والا انسان ہے، اور جو خادمین ہیں جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان کی اصلاح کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ تو بندہ طریقے کے ساتھ اگر کسی کی اصلاح کرے نا تو دل آزاری نہ ہو، پیار محبت کے ساتھ اگر اصلاح کرے تو دل آزاری نہ ہو، چیخو پکار کرنا، مسجد کا ماحول خراب کرنا، گالی گفتار کرنا، اس طرح سے آپ اصلاح کریں گے تو اصلاح تو ہونی نہیں ہے، سامنے والا اور آپ کا مخالف ہوگا اور آپ کا دشمن بنے گا۔ تو اپنی بھی اصلاح کریں، اصلاح کے انداز کو چینج کریں، اچھے طریقے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر محبت کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کریں، اس طرح اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔